الحمد للہ رب العالمین وافضل الصلاة واتم تسلیم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز طلبہ، سنی شیروں، آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ میں نے آپ کو شیر کہا ہے تو یقیناً آپ لوگ شیر ہیں، ورنہ رات جس طرح سے آوازیں میں نے بھی سنی ہے، جو اسرائیلی بومنگ ہوئی، اور مجھے جو پتہ چلا ہے کہ وہ بمباری انہوں نے بی بی سیدہ زینب پاک رضی اللہ عنہ کے دربار شریف کی طرف کی ہے۔ اسرائیلی بمباری جو رات ہوئی ہے، تو وہ جب رات میں پہلی گرج ہوئی تھی تو میں دروازے پر تھا، اور جس پر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عمارت ہلی ہے، تو میں اس ٹائم دروازے پہ کھڑا تھا، اور باہر میں نے دیکھا تو وہ جو میزائلوں کے دھوئیں ہوتے ہیں نا، وہ بادلوں پہ بالکل واضح نظر آ رہے تھے۔ تو خیر، اس سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ 22 اکتوبر کو میں غالباً روانہ ہوا تھا، اور دمشق ایئرپورٹ پر جو ہے اس ٹائم پر اسرائیلی حملے ہوئے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اچھا، یہاں پر جو اپنے علماء اکرام دوست احباب ہیں، وہ کہنے لگے کہ شیخ عامر ہو سکتا ہے کہ نا دوبارہ آپ آئیں گے؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں آئیں گے بھائی؟ تو آپ دیکھ لیں کہ آج کیا تاریخ ہے، 29 دسمبر ہے آج، یعنی تقریباً 2 مہینے سے کم کے عرصے میں پھر دوبارہ اللہ پاک نے نصیب جگایا، اور سرزمین انبیاء، سرزمین مقدس ملک شام میں آ گیا ہوں آپ لوگوں سے ملاقات کے لیے۔ اور آپ طلبہ کی یہ جو بہادری ہے، یہ تو ویسے مومن کی بہادری ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کو ویسا ماحول نہ ملے، ویسی تربیت نہ ہو کہ جس میں وہ بزدل بن جائے۔ مومن بہادر ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، ہے کسی کو کوئی شک؟ مومن کیا ہوتا ہے؟ بہادر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں سے خیر، اچھا شروع میں جب ہمارے آپ لوگ طلبہ آئے، وہ تو خیر ابھی بی اے پارٹ 3 کے اندر چلے گئے وہ طلبہ، تو اس ٹائم پر کوئی بھی اس طرح کا ہوتا تھا نا کہ رات میں کوئی اسرائیل نے اٹیک کیا کسی جگہ کو، اور وہ دھماکے کی آواز، تو وہ پھر مجھے سیدھا فون آتا تھا، حضرت یہاں پہ وہ۔ تو آج وہ چیزیں ختم ہو گئی کہ اب یہ آپ لوگوں کے لیے ایک روٹین کی بات ہو گئی ہے۔ مجھے کسی اسٹوڈنٹ نے کہا کہ رات کے وقت میں ہم جب چھت پر اپنا مراجعہ کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں چھت پر، تو ہم میزائلوں کو آتے جاتے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ہم نے تو اس کی ویڈیو بھی بنا دی تھی کہ وہ اس نے کسی نے اسرائیل نے اٹیک کیا تو یہاں سے سیریا نے اس کو جوابی کارروائی کی، تو وہ دونوں جب وہی اوپر فضا میں جب دونوں میزائل ٹکرائے، اور اس کے بعد اس کا جو بھی برادہ ہے وہ نیچے آ رہا ہے، تو اس کی ویڈیو بنائی ہے پتہ نہیں کسی اسٹوڈنٹ نے۔ اور ابھی کس نے کہا تھا یہ لفظ کہ اسرائیل والے بارش کر رہے ہیں، اور آپ کا کیا لفظ آیا تھا؟ آپ کا ایک لفظ آپ نے بھی دیا تھا نا، کیا تھا وہ؟ مطر اسرائیل۔ تو یہاں پر جب میزائلنگ یا اسرائیل کی طرف سے گولہ باری ہوتی ہے تو اس کا نام رکھا ہے اسرائیل کی بارش ہو رہی ہے، یعنی میزائل کی بارش ہو رہی ہے۔ تو ایک جو باہر ملک میں آپ لوگوں کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا جیسے اس وقت غزہ کی کیفیت ہے، تو واقعی میں وہ مناظر دیکھنے کے بعد کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ لیکن جب ہم خود یہاں پر ہوتے ہیں اور اپنے کانوں سے وہ آوازیں اور وہ مناظر دیکھتے ہیں، تو ہماری وہ کیفیت نہیں ہوتی جو ہمارے ملک میں لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے۔ خیر، یہ سلسلے چلتے رہیں گے، اور زندگی اور موت جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے کہ جب تک موت نہیں آنی تو یہی موت ہماری محافظ ہے، اور جو رات قبر میں لکھی ہمارے بزرگوں نے بتا دیا، وہ رات دنیا میں نہیں، پھر وہ رات قبر میں ہی ہونی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کرسی سے گر کے بھی مر جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 25 مالے سے بھی گر کے بچ جاتا ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے نہیں ہے۔ اصل آج آپ لوگوں سے جب میں آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے زندگی، آدھی زندگی جو اب تک کی میری ہو چکی ہے، 44 سال میری عمر ہے اس وقت، تو مجھے اپنی آدھی زندگی نظر آتی ہے آپ لوگوں کے چہروں میں۔
یہاں تک آپ لوگوں کو پہنچانے میں مجھے 22 سال لگے ہیں. تو اب تک کی عمر کے حساب سے آدھے 44 کے آدھے 22 بن جاتے ہیں. تو 22 سال میں نے کوشش کی اور اپنی جد و جہد میں نے جاری رکھی. تو آج آپ لوگ اس مقدس زمین پر کہ جہاں پر انبیاء کرام آنے کی تمنا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی کہ میری موت اس زمین پر آئے کہ جب میں وادی مقدس میں داخل ہو جاؤں. تو اللہ پاک نے آپ سب کو وادی مقدس عطا کر دی ہے. اب 22 سال کی میری محنت ہے. آپ لوگ تو یوں سمجھتے ہیں نا کہ بس ہم نے واٹس ایپ پر پاسپورٹ بھیجا، اس سے زیادہ میں نے کسی کو تنگ بھی نہیں کیا ہے بھائی. ابھی میں پاکستان میں اپنے کراچی کے مدارس اہل سنت کا میں نے دورہ کیا. وہاں پر جو محتمم حضرات ہیں، اپنے اکابر علماء اساتذہ، ان سے میں نے ملاقات کی تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے عرب کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس آتا ہے آپ اسے بھیج دیتے ہو. تو اسکروٹنی ہونی چاہیے، ٹیسٹ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو اس میں جینیس طلبہ ہیں ان کو بھیجا جائے. آپ یقین کریں کہ میرا دل اس معاملے کے اندر بہت زیادہ جذباتی ہے، اور ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی طالب علم ناکارہ نہیں ہے. الگ بات ہے کہ اس کی ہو سکتا ہے تربیت گھر سے ہو، دوستوں سے ہو، یا ایسے ماحول کے اندر وہ رہا ہو کہ جہاں پر اس کو غلط عادتیں مل گئی ہیں. لیکن جب بری صحبت کا اثر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا بری نظر لگ جائے تو بچہ بیمار پڑ جاتا ہے. تو وہ بری نظر کا جب اثر ہوتا ہے تو ولیوں کی نظر کا اثر نہیں ہوگا، اس مقدس وادی کا اثر آپ پہ نہیں ہوگا. یہاں کی ہواؤں میں، یہاں کی فضاؤں میں، یہاں کی غذاؤں میں، یہاں کے پانی میں، یہاں کی مٹی میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ ان تمام چیزوں میں برکت دے دے. انبیاء اکرام نے اس زمین کے لیے برکت کی دعائیں کی ہیں، اور کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اکرام رسولان اعظام اسی زمین پر تشریف لائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے. معراج شریف یہی سامنے ہی تو ہے نا. یہاں سے مسجد اقصیٰ کتنی دور ہے آپ لوگ کو پتہ ہے؟ کتنے دور ہے؟ چلے کوئی مجھے بتا دے کتنے دور ہے. 2 گھنٹے کے فاصلے میں شیخ عبداللہ صاحب نے بتا 2 گھنٹے کے فاصلے پر یہاں سے مسجد اقصیٰ ہے. تو آپ مسجد اقصیٰ کے اتنے قریب ہیں بھائی. تو وہاں کی الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اس کے ارد گرد میں برکتیں رکھی ہیں. تو آپ لوگوں کو یہ برکت کی زمین نصیب ہوئی ہے، اور میرا کوئی بھی طالب علم ناکارہ نہیں ہے. میں بار بار کہتا ہوں کوئی بھی طالب علم ناکارہ نہیں ہے. وقتی طور پر کوئی غلط صحبت، غلط تربیت، اس کی آلودگی کا اثر اس پہ ہو گیا ہے. انشاءاللہ وہ جب اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو ان کا اثر اس پر ہوگا اور وہ بھی اچھا بن جائے گا. میری یہی سوچ ہے. کچھ طلبہ ایسے کہ جن کو میں نے یہاں پر بھیجا، اور بھیجنے کے بعد مجھے، یا بھیجنے سے پہلے مجھے کہا گیا کہ یار یہ بالکل ہی فارغ ہے، یہ نہیں چل پائے گا یہ. اور انہوں نے پھر اچھے نمبروں سے پاس ہو کر دکھایا. ابھی بھی یہاں پر کچھ ہمارے اسٹوڈنٹ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کا نام ذکر نہیں کرتا، کہ لگتا نہیں تھا کہ یہ امتحان پاس کر لیں گے، لیکن انہوں نے یہاں پر آئے اور انہوں نے امتحان پاس کیا اور اچھے نمبروں سے پاس کیا. یعنی لوگ آج ان سے خوش ہیں. ان کے، اور سب سے پہلے آپ کی خوشی میں کس کو خوشی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے خوشی آپ کے ماں باپ کو ہوتی ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے طلبہ، پھر یہیں پر ہمارے طلبہ نے ٹاپ کیا. کے پی کے کا وہ طالب علم فضل بصیر، کل میں جیسی ایئرپورٹ سے آیا ہوں تو میں سیدھا یہاں مرکز نہیں آیا، بلکہ میں سیدھا اپنی امبیسی گیا ہوں اور امبیسی کے لوگوں سے ملاقات کی. اور یہ ساری ملاقاتیں اور یہ سارے معاملات آپ لوگوں کے لیے ہی ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ساری خبر، اور ان کو بار بار امبیسی کے لوگوں کو کہ بھائی ہمارے بچوں کا آپ خیال رکھیں. اور امبیسی آپ کے ساتھ ہر وقت تعاون کرنے کے لیے ہر مقام پر تیار ہے. کام تو میں نے کیا ہے، لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ہمارے طلبہ امبیسی والوں سے دعوت کھاتے ہیں. تو ہم نے تو دعوتیں کھلائی ہیں، آپ لوگوں کے مزے کہ آپ لوگ دعوت کھاتے ہیں ان کی. تو کل میں قونصل جنرل سے بھی ملا. عمر صاحب ابھی نئے قونصل آئے ہیں، قونصلیٹ جس کو ہم کہتے ہیں. تو نئے قونصل آئے، اور ان کا تعلق بھی غالباً لہجے سے اور گفتگو سے یہی لگ رہا تھا کہ کے پی کے طرف سے، یعنی وہ پٹھان ہے. تو ان کو میں نے بتایا کہ ہمارے طالب علم جو ہے فضل بصیر، اس نے یہاں پہ ٹاپ کیا، تابش نے ٹاپ کیا. اور اب دیکھتے ہیں کہ اس سال کا خوش نصیب کون بنتا ہے.
سنا ثالثہ کے کون کون ہیں یہاں پہ؟ تیسرے سال کے تمہیدی. سنا ثانیہ جو ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. کتنے 10 طالب علم ہیں سنا ثانیہ میں یا اور بھی ہیں؟ یہی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان 10 طالب علموں میں اور آپ کے ساتھ جو 13-14 ملکوں کے جو طلبہ ہیں تو اس میں خوش نصیب کون ہوگا جو ٹاپ کرے گا، اور جو ٹاپ کرے گا انشاءاللہ اس کو ٹاپ کا انعام فقیر کی طرف سے دیا جائے گا. تو اس میں سارے طلبہ آپ لوگوں کو بس یہی میں نے کہنا ہے، میں کوئی پہلی بات تو آپ لوگ میرے لیے میری اولاد سے بڑھ کر ہیں. دوسرا، قوم کو بڑی آپ لوگوں سے امیدیں وابستہ ہیں. میں ان طلبہ کو یہ کہوں گا کہ جو کمزور ہیں ابھی تک پڑھائی میں، آپ میں سے کوئی بھی کمزور نہیں ہے. ایک طالب علم ٹاپ کرتا ہے تو کیا مطلب کہ وہ اپنی جو قوت ہے حافظے کی یا اس کی ذہنی صلاحیت ہے، جسمانی طاقت ہے، استعمال آپ نے کرنا ہے. اللہ نے یہ دماغ، یہ ذہن اور ساتھ میں ایمان سے بھرا دل، تو جس کے مومن سے بڑھ کر تو روشن دماغ اور روشن دل کوئی ہو بھی نہیں سکتا. تو یہ سارا ہمارے پاس ہے. شرط یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں. یہ موبائل ہے، آپ کی مرضی آپ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں. لیپ ٹاپ ہے، آپ کی مرضی کیسے استعمال کرتے ہیں. تو ایسے ہی آپ کا یہ جسم ہے، آپ کا یہ ذہن ہے، آپ کا دل ہے کہ آپ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو کہا کہ یا تو آپ اس کو مثبت میں استعمال کر لیں یا آپ اس کو منفی پروپیگنڈے میں استعمال کر لیں. مثبت کیا ہوتا ہے کہ میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں اور پڑھائی کے سوا میرا کوئی دوسرا کام نہیں ہے. کوئی آپ لوگ کا دوسرا کام؟ یا کبھی آپ کو کہو کہ بھائی آج کی روٹی آپ لوگوں نے خود انتظام کر کے لانی ہے، یا آج جو ہے آپ نے سونے کا اپنا انتظام خود کرنا ہے. کوئی بیمار پڑ جائے تو بھائی ہم دوائی نہیں دیں گے، آپ خود جائیں. تو یہ ساری چیزیں، اتنا خوبصورت ماحول، اتنی خوبصورت عمارت، اتنا خوبصورت ہاسٹل، یعنی جب میں اپنے ادارے دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے اداروں کو بھی اچھا بنانے کی توفیق دے. ہمارے پاس ہے سب کچھ، لیکن شاید ذہن میں ابھی ہم اس معیار پر نہیں پہنچے کہ دین کا جو ایک معیار ہونا چاہیے، دین کا جو ایک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے، شاید ہم ابھی تک نہیں پہنچے. ہم ہر چیز میں اپنا اسٹینڈرڈ اعلیٰ کر لیتے ہیں. بنگلہ ہمارا VIP ہو، گاڑی ہماری شاندار ہو، ہم بہترین انداز میں رہیں، لیکن جو ہمارا مدرسہ ہے یا مدرسے کا کوئی طالب علم ہے تو اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے. یہاں پر کیا ہے کہ طالب علم تو طالب علم ہے، اور آپ کی عمارت، آپ کا ہاسٹل، صفائی کا انتظام ہمارے یہاں نہیں ہے جو یہاں پر ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک مرتبہ شیخ احمد جو آپ کے پرنسپل ہیں، ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا تو چائے والا چائے لے کر آیا. سیکھنے کی بات ہے، وہ چائے لے کر آیا تو شیخ احمد نے اس کو کہا کہ یہ کپڑے تم نے کل بھی پہنے ہوئے تھے، تو کیا تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ اس نے کہا ہیں. کہنا مجھے کمرے میں جو چائے بھی لے کر آتا ہے نا تو وہ بھی بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے. حالانکہ اس وقت بھی اس کے کپڑے صاف ستھرے تھے، یعنی وہ اتنا نوٹ کرتے ہیں کہ اس نے کل بھی یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے، آج بھی یہی کپڑے پہنا ہوا ہے. تو صفائی رکھنا، صاف ستھرے رہنا، اپنے ادارے کو، اپنی کلاس کو، اپنے کمرے کو، اپنے جسم کو اور اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کو یہ صاف رکھنا تو یہ مومن کی ہی شان ہے. اس لیے کہ سب سے پہلے ہمارے یہاں جو فقہ میں باب کھلتا ہے وہ طہارت ہے، اور طہارت کو ہمارے یہاں کیا قرار دیا گیا؟ آدھا نصف ایمان ہے، طہور شطر الایمان، آدھا دین جو ہے وہ طہارت کو کہا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے پاس یہاں پر ہیں، اور اتنا حسین آپ کا جو ہے یہ ماحول ہے. تو بس آپ نے مثبت پہ کام کرنا ہے. اور مثبت کیا ہے کہ جو آپ کو یہاں پر پڑھایا جا رہا ہے وہ تو آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اب یہ بار بار کے درس میں دوبارہ آپ لوگ کو ریوائز کرا دیتا ہوں. اس کے علاوہ آپ نے انفرادی اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرنی ہیں. کتنے لوگوں نے اپنی انفرادی صلاحیت پیدا کی ہے؟ چلیں آپ بتائیں کہ میں نے اپنی پڑھائی کے علاوہ ایکسٹرا کے اندر میں نے یہ کام کیا ہے. بتائیں کون کون کیا 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 ہے؟ کس نے کتنی حدیثیں حفظ کی؟ کس نے قرآن جو ہے وہ تجوید کے ساتھ اپنی اجازت کے لیے شیخ کر لیا ہے اور وہ اب تک کتنے سپاروں پر پہنچ چکا ہے؟
جی آصف صاحب آپ ہاتھ اٹھا رہے تھے، جی کہیے. آدھا ماشاء اللہ اجازت میں آپ کا آدھا قرآن مجید ہو چکا ہے. دیکھیں یہ آپ کے ساتھی ہیں، آدھا قرآن مجید انہوں نے سنا دیا عرب کے قاری کو، اور انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد ان کا قرآن مجید تجوید عرب کے قاری اور عرب کی اجازت کے ساتھ مکمل ہو جائے گا. آپ یقین جانیں کہ پاکستان میں، ہندوستان میں یہ جو اجازت والا معاملہ ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے. ماضی میں جو ہمارے قرہ حضرات تھے شاید ان کے پاس اجازت ہو، تو اجازت بھی ان کے پاس عجم کے قاریوں کی ہوگی. آپ خوش نصیب ہیں کہ جس زبان میں قرآن ہے اس زبان کے قاری یعنی عرب کے قاریوں سے آپ کو اجازت مل رہی ہے. تو یہ بہت بڑا یعنی ایک کمال ہے. چلیں اور اس کے علاوہ جی آپ اجازت شروع ہوئی تھی 3 مہینے پہلے قرآن پاک کی، تو اب تک تقریباً 4 سپارے ہو گئے. 4 سپارے آپ کے بھی ہو گئے ماشاءاللہ. جی میں حافظ قرآن نہیں ہوں، لیکن ابھی میرے بھی تقریباً 3 سپارے ہو گئے، اور یاد کرنا کوشش کر رہا ہوں پڑھائی کے ساتھ ساتھ. یہ دیکھیں یہ محنت ہے کہ آپ لوگ تو حافظ ہیں، تو حافظ کو قرآن سنانا دوبارہ مسئلہ نہیں ہے. یہ حافظ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے 3 پارے اجازت کے ساتھ یعنی قرات کے ساتھ انہوں نے 3 پارے اپنے حفظ کر لیے ہیں. قرآن کے علاوہ علم حدیث میں آپ لوگوں نے کوئی اپنی صلاحیت کی ہو، چلیں بتائیں آپ کے پاس. جی چھوٹی ہیں لیکن 2 تقاریر تیار کی. 2 تقریریں آپ نے عربی میں تیار کر لی. ایک کام ہے، یہ کام ہے. اور کوئی وہ تقریر آپ نے تیار کی ہے، اب اس کی ادائیگی آپ نے عربی لہجے کے اندر کرنی ہے. جب آپ کھڑے ہوں تو ایسا لگے کہ کوئی عرب کا خطیب تقریر کر رہا ہے. آپ لوگوں پر ایک تاریخ رقم ہوگی کہ یہ تھے وہ خوش نصیب لوگ کہ جن کو سرزمین انبیاء میں پڑھنے کا شرف ملا تھا. اس کے علاوہ کوئی ہمارے اور دوست ساتھی. جی پہلے تو میں نے جو گرمیوں کی چھٹی تھی اس کے اندر میں نے اربعین نووی یاد کی ماشاءاللہ سنائی، اس کے ساتھ میں سب کو اجازت بھی ملی تھی. اربعین کیا پورے حافظ ہیں؟ جی ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ابھی 4 مہینوں میں 21 پارے سنا چکا ہوں. جب آپ حافظ ہیں؟ جی ماشاءاللہ. آپ کون سے سال میں اس وقت؟ سنہ اولا میں ہوں. آپ سنہ اولا میں. یہ ہمارے پہلے سال کے طالب علم ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد مستفید. انہوں نے 40 حدیثیں مکمل حفظ کر لی ہیں. اچھا 40 کے اندر اگر آپ کتاب سے پڑھیں تو 40 بلکہ غالباً 42 حدیثیں 42 حدیثیں. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ امام نووی نے جو یہ 40 حدیثیں جمع کی ہیں تو اس کے پیچھے ایک حکمت بھی ہے. آپ کو پتا ہے وہ حکمت کیا ہے؟ کیوں جمع کی تھی انہوں نے 40 حدیثیں؟ اور اس کا نام انہوں نے رکھا 40 نووی، یعنی نووی کی 40 حدیثیں. اس کے اوپر کسی کو کچھ پتا ہے کہ 40 حدیثوں کے اندر کیا حکمت ہے، یا جس نے 40 حدیثیں حفظ کر لی اس کے لیے کیا فضیلت ہے؟ بتائیں، اپنے طور پہ بتائیں. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 40 احادیث یاد کرے گا قیامت کے دن علماء میں سے اٹھایا جائے گا. قیامت میں وہ علماء میں سے اٹھایا جائے گا. کام 40 حدیثیں یاد کرنے کا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے 8 لاکھ حدیثیں حفظ کی ہیں، 9 لاکھ حدیثوں کے حافظ، اور اس طرح سے ہمارے اکابر اسلاف نے کی. 40 حدیثیں یوں سمجھے کہ آپ کا آغاز ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اس مقام کو پہنچے. ان کی فہرست میں آپ ایک چھوٹے سے طالب علم داخل ہو گئے کہ آپ نے یہ 40 حدیثیں یاد کر لیں، اور آقا علیہ السلام کی وہ جو خوشخبری ہے آپ اس کے مستحق ہو گئے. 21 پارے آپ نے قرات کے اندر وہ سنا دیے ہیں. یہ انفرادی محنتیں آپ نے کرنی ہیں. میں 40 کا میں نے امتحان دیا، اور عراق سے ہم لوگ آئے تھے، وہاں پہ جنگ ہو گئی تھی تو پھر ہم یہاں آ گئے تھے. تو یہاں پر اس ٹائم پہ سالانہ امتحان چل رہے تھے. فضیلت الشیخ شہزادہ غوث پاک ڈاکٹر عبدالعزیز خطیب حسنی جیلانی نے ہمیں جو ہے اس شرط پہ داخلہ دیا. سال کے اینڈ میں کون کوئی داخلہ تو نہیں دیتا، یہاں پر تو سال کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے داخلے کا، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، تو بیچ میں تو کوئی داخلہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو اپنے ادارے میں بیٹھا لیتا ہوں اس شرط پہ کہ آپ امتحان دیں گے. تو وہاں پر تقریباً اس وقت تک 38 حدیثیں پڑھائی جا چکی تھی. تو ہم جب بیٹھے تو 2-4 حدیثیں جو تھی وہ بھی مکمل ہو گئی. اب امتحان میں پوری 40 مطلوب تھی، یعنی امتحان پورے کا ہوگا. اور
میں تحدیث نعمت کے طور پہ اس زمین کی برکت کہ میں نے وہ 40 نووی پوری مکمل سند اور راوی کے ساتھ اس کو 2 دن میں نے پوری حفظ کر لی تھی. کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اچھا جو حافظ ہوتے ہیں نا ان کے لیے تو رٹا لگانا ویسے بھی آسان ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ عربی الفاظ اس کی زبان پر ہوتے ہیں تو وہی الفاظ اس کو حدیث میں بھی ملتے ہیں تو اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی. لیکن غیر حافظ اگر کرے تو اس کے لیے مشکل ہے. تو بس یہی انفرادی صلاحیت ہے. جی یہاں پہ ثانیہ میں ابیات لکھی جاتے ہیں عربی میں اور میں الحمدللہ ماشاء اللہ. ثناء میں تو لکھ رہا ہوں اور ابھی ایک اور آپ اپنے لکھتے ہیں شعر عربی میں؟ الحمدللہ. اور ابھی ایک منقبت لکھ رہا ہوں, ایک ہستی ہے تو وہ 3 زبانوں میں لکھ رہا ہوں میں, عربی, اردو اور پنجابی میں. ماشاء اللہ. دیکھیں یہ بھی ایک کمال ہے کہ یہ عربی میں شاعری کر رہے ہیں. اور کسی شخصیت کے بارے میں انہوں نے بتایا عثمان صاحب نے کہ یہ 3 زبانوں میں ان کے لیے شاعری لکھ رہے ہیں. جی میں صنعت میں تو میں نے بھی اشعار عربی کے وہ شروع کیے ہیں, چند اشعار کمپلیٹ بھی کر دیے. اچھا ماشاء اللہ. آپ یہ ہمارے بگنر اسٹوڈنٹ ہیں, بگننگ میں آئے اور اس وقت یہ بھی جو شعر و شاعری ہے. دیکھیں شعر و شاعری کا بڑا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بھی ایک سلسلہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس قوم میں تشریف لائے, آپ کو پتہ ہے اس قوم میں سب سے زیادہ باعزت اس کو سمجھا جاتا تھا کہ جس کی عربی زبان میں فصاحت اور بلاغت ہو. جس وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے کلام کیا اور بالخصوص اللہ کا مقدس کلام قرآن مجید جب پڑھا تو پھر فصاح عرب کے کیا حال ہوئے. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا, تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اور پھر صحابہ اکرام نے بھی شاعری کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں. تو خیر یہ ساری انفرادی صلاحیتیں. اب جن طلبہ نے بتایا اور کوئی صاحب بتانا چاہیں کہ میری انفرادی صلاحیت یہ ہے. ابھی سٹارٹ کیا یعنی کہ جو چاروں فقہ ہے ان کے فرائض اور واجبات اور مکروہات ماشاء اللہ بہت اچھا کام ہے. تاکہ یہ کہ ہمارے میں نے یہ دیکھا ہے کہ تقریباً جو معاملات ہیں کہ امام مالک کے مسائل ہمیں یاد نہیں ہوتے اکثر, اور بہت اچھے, ایسا ہوتا ہے کہ حنابلہ کے مسائل ہمیں یاد بہت اچھے ماشاء اللہ. اس کے لیے یہ کیا ہے کہ میں نے چاروں فقہا کو جمع کیا جائے تاکہ اس کے لیے بعد میں جو طلباء کرام آئیں یا جو پڑھیں ان کے لیے آسانی ہو. تاکہ اگر جیسے کہ مثال کے طور پر ہم عرب میں یا پاکستان میں بھی ہم پڑھتے ہیں جیسے کہ ہدایہ, اس میں چاروں مذاہب کے اختلافات لکھے ہیں. اب مسئلہ یہ ہم اختلافات کو تو جان لیتے لیکن مسئلہ یہ اصل میں ہم اصل نہیں جانتے اس کے صحیح اصل کیا ہے. یہ اس وجہ سے میں نے کہ فقیہ نے جس قول کو ترجیح دی تو اس کے دلائل اس پر کیا تھے, فقط یہ نہیں, فقط اور اختلاف کی وجہ کیا ہے. اختلاف نہیں, فقط یعنی کہ جو ان کے مسائل ہیں نا کہ جیسے کہ ٹھیک ہے حنابلہ میں کیا ہے, ٹھیک ہے جیسے کہ فرائض کتنے ہیں. یعنی ایک مثال ہم اس پر یہ بھی قائم کر سکتے ہیں کہ جیسے چوتھائی سر کا مسح کرنا مثال کے طور پر, تو ہمارے ہاں فقہ حنفی میں چوتھائی سر کا مسح کرنا. شافیوں کے نزدیک ہے ربع الراس, کہ اگر ایک کوارٹر بھی آپ نے کر لیا, انگلی بھی رکھ دی تو ان کے نزدیک مسح ہو جائے گا. تو یہ بہت اچھا ہے. اور اس کے دلائل یہ چیز یہیں پر پڑھائی جاتی ہے, ہمارے یہاں شاید نہیں ہے. یہ ہدایہ میں ہے مگر جس طرح سے وہ بتا رہے ہیں نا کہ اس کو پوری تفصیل کے ساتھ بتانا, وہ چیز یہاں پر ہے کہ وہ باقاعدہ آپ کو. اچھا جب آپ ابھی تو خیر آپ لوگ اپنے انٹر لیول میں ہیں, جب آپ یونیورسٹی لیول پر آئیں گے تو اس میں باقاعدہ آپ کو یہ سوال دیا جائے گا کہ حنفیوں کے نزدیک چوتھائی سر ہے اور شافیوں کے نزدیک ربع الراس ہے. حنفیوں کے اس پر کیا دلائل ہیں, شافیوں کے اس پر کیا دلائل ہیں, حنفیوں اور شافیوں کے اس میں آپس میں کیا اختلاف ہے, کس کی دلیل مضبوط ہے اور کیوں ہے. اور آخر میں یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کس کے قول کو ترجیح دیتے ہیں اور کیوں دیتے ہیں. تو وہ سارا آپ کو دلائل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ سامنے آپ نے اپنے امام کو آپ نے فوقیت دینی ہے, اپنی فقہ کو, کہ ہمارے امام نے اگر چوتھائی سر کا مسح رکھا ہے تو اس کے دلائل یہ ہیں, اور یہ ساری چیزیں اس میں ہوں گی. خیر وہ پھر ایک درس فقہ شروع ہو جائے گی ابھی. اچھا سال 2023 میں پاکستانی طلبہ کے پوزیشنیں, چشمہ میرا نہیں ہے بھائی, ہے بڑا نہیں ہو سکتا,
جی پڑھ کے بتاتے رہیں. عبداللہ کون ہے؟ ثنا اولا تیسری نہیں نہیں ایک ایک کر کے بتائیں. عبداللہ فضل بصیر مردان سے تعلق ثنا ثانیہ سال 2023. سال 2023 میں. ثنا ثانیہ میں پہلی پوزیشن فضل بصیر نے لی، مردان سے تعلق ہے. مردان سے فضل بصیر نے 2023 کے سنہ ثانیہ میں ٹاپ کیا انہوں نے. اور کون ہے؟ ثنا اولا سے تیسری پوزیشن حافظ محمد آصف بھائی نے لی، ملتان سے تعلق ہے. اچھا ماشاءاللہ آصف بھائی ملتان والے، انہوں نے سنہ اولا میں پوزیشن حاصل کی ماشاءاللہ. سنہ تمہیدیہ میں پاکستانی طلبہ نے 2 پوزیشنیں لی. پہلی حافظ محمد حسن لاہور سے تعلق ہے، دوسری حافظ محمد نعیم لاہور سے تیسری حافظ محمد نعیم لاہور سے تعلق ہے. اچھا ماشاءاللہ لاہور والے سبقت لے گئے، 2 پوزیشنیں لی لاہور کے ہمارے، کیا نام ہے ان کا؟ اور حسن احمد محمد اچھا حسن احمد. تمہیدیہ. اچھا آپ ہیں ماشاءاللہ، آپ لاہور سے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ. اور دوسرے کون ہیں؟ آپ کا نام کیا بھائی؟ محمد نعیم. صحیح جی. تو ماشاءاللہ یہ لاہور کے مردان کے ہمارے یہ تمام اسٹوڈنٹس صرف یہ نہیں ہے کہ آخری سال میں ٹاپ کیا، بلکہ ابھی جیسے آپ کے سامنے کہ جو پہلا سال جو آپ کا ہوتا ہے تمہیدی، جس کو ہم اپنی لینگویج میں کیا کہہ لیں، بگننگ کہہ لیں، یا لینگویج کا جو پہلا ہوتا ہے آپ کا جی فاؤنڈیشن. تو جو فاؤنڈیشن ہے اس کے اندر بھی ہمارے جو طلبہ ہیں انہوں نے پوزیشنیں لی. سنہ اولا کے بھی ہمارے طلبہ جو ہیں انہوں نے بھی، سنہ ثانیہ کے انہوں نے ٹاپ کیا. تو بس ابھی دیکھیں ہماری جو اپنی قوم ہے نا ماشاءاللہ یہ بڑی ذہین قوم ہے، لیکن الگ بات ہے کہ میں پاکستان میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں مختلف چیزوں میں الجھا دیا گیا. ہم کبھی لڑتے ہیں لسانیت کے نام پر، ہمیں پھر لے جا کر پھنسائے فرقہ واریت کے اندر. یعنی جو اصل اسلام تھا اس کے اندر بہت سارے طبقات بنا دیے گئے اور معاملات کر دیے گئے. تو ان چیزوں میں ہم اتنے زیادہ لگ گئے کہ جو اصل علم ہے قرآن حدیث فقہ، اور ہمارے جیسے ابھی بھائی نے کہا کہ یہ فقہ کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے ابھی شیخ کا خطاب آپ نے جمعے کا سنا، آپ لوگوں کے سمجھ میں آیا شیخ نے کیا خطاب کیا؟ حضرت کا خطاب تھا آج اہمیت الوقت، وقت کی اہمیت کیا ہے، کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان اور تابعین وہ روزانہ رات میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے. اور حضرت امام حسن بصری کا آپ نے قول پیش کیا کہ آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، کہ آپ اس دن بہت زیادہ غمگین ہو جاتے کہ جس دن آپ کی نیکی میں گزرے دن سے نیکی نہ بڑھے یا کم ہو جائے. تو آپ فرماتے تھے کہ آج کا دن میرا ضائع ہو گیا کہ میں اپنی کل کے دن سے آج کے دن میں اپنی نیکی میں بڑھا نہ سکا. یعنی اتنا انہوں نے اپنے وقت کو اہم کر لیا تھا. میں آج ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کا خادم ہونے کے ناطے آپ سے یہ کہوں گا کہ یار ایک ہدف بناؤ، ڈائری بنا لو، کام لکھ کر کرو کہ میرا یہ ٹائم اتنے سے اتنے یہ قرآن، اتنے سے اتنے ٹائم کا حدیث، اتنے سے اتنے ٹائم کا فقہ، اتنے سے اتنے ٹائم کا جو ہے وہ سیرت، یعنی جو آپ کے مادے ہیں اس کی تیاری تو آپ نے کرنی ہے. اس کے بعد پھر آپ اس کے اندر اپنا انفرادی وقت کس کے لیے رکھیں گے؟ اپنی انفرادیت کے لیے. مجھے ہمارے کچھ ساتھی ہیں کہ جب میں کل شیخ احمد کے پاس بیٹھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ان طلبہ کا نام لے کر شیخ احمد نے مجھے کہا کہ ایسے طلبہ مجھے مرکز میں چاہیے. کسی کی تعریف اس کے منہ پہ نہیں کرنی چاہیے ورنہ نظر لگ جاتی ہے. تو پھر ایک استاد آئے شیخ اسماعیل صاحب، آپ کے استاد ہیں شیخ اسماعیل، انہوں نے بھی ایک طالب علم کا نام لے کر مجھے کہا تو بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ ایسا طالب علم مجھے چاہیے اور کمال کا طالب علم ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے جس طالب علم کی اساتذہ جب وہ تعریف کرتے ہیں، اللہ کرے کہ سارے ہی ہمارے ایسے ہو جائیں کہ ادارہ یہ کہے کہ بس ہمیں چاہیے ہی پاکستانی طلبہ ہیں، ایسے طلبہ. دیکھیں ہماری جو جسمانی قوت، ہماری ذہنی صلاحیت، ہماری زبان کی صلاحیت، جرت اور بہادری، الحمدللہ یہ ہمارے پاکستانیوں میں ہے، پوری قوم میں ہے. یہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور ایثار کرنا، محبتیں بانٹنا،
لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا. دیکھیں پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان ایک فقیر ملک ہے، غریب ملک ہے، لیکن جتنی چیریٹیاں ہماری یہاں ہیں، اور کراچی میں تو باقاعدہ مقابلے چل رہے ہیں، اس کا قورمہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی اس کا کہا وہ تو 1.5 دانت کا بکرا کا قورمہ کھلاتا ہے، یہ بوڑھے بکرے کا ہوتا ہے اس کا. تو اب یہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ خدمت نہیں ہے، یعنی میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں میں سیلفش پن ہے، کیا خود غرضی، لیکن ہماری قوم میں نہیں ہے. کہیں پر کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے اس کے لیے. یہ میں نے دیکھا کہ کوئی ڈیزاسٹر، کوئی زلزلہ، کوئی طوفان، کوئی مشکل ہو تو الحمدللہ ہماری قوم اس معاملے میں بہت اچھی ہے. بس یہ ہے کہ اللہ کرے ہمیں اچھے حکمران مل جائیں، انسان کے بچے، تو ہمارا ملک انشاءاللہ دنیا کی فہرست میں سب سے ترقی پر ہوگا. وہ الگ بات ہے کہ وہ کرپشن کرنے والے، یہ کرپشن کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں. اور کرپشن وہی ہے کہ بس میں نے 4 کو 8، 8 کو 16، 16 کو 32 میں نے کرنا ہے. اور یہ دنیا ہے، اس دنیا کی ہوس. یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک نعت پڑھنے والا شخص ہے اور وہ سننے میں آیا کہ ایک رات میں 8 سے 10 لاکھ روپے کما رہا ہے. اور پھر یعنی یہ تو کم از کم کی میں نے بات کی ہے، ورنہ کہتے ہیں نا کہ وہ 25 لاکھ بھی ایک رات میں ملتے ہیں. اتنا اس کے بعد بھی وہ یہ ہوتا ہے نا کہ چلو بھائی آج اس کو 25 لاکھ روپے اس نے کما لیے تو کم از کم بول دے کہ یار میرے 8-10 سال کا خرچہ مجھے مل گیا ہے. اب میں 8-10 سال جو ہے نا فری میں ناطے پڑھوں گا، کوئی پیسے نہ مانگوں گا نہ ڈیمانڈ کروں گا. لیکن وہ کہتا ہے نہیں مجھے اور چاہیے، اب یہ 25، اب میں نے اس کو 50 کرنا ہے، 50 کو پھر میں نے کروڑ کرنا ہے. یہ جو ہے نا اسی کا نام ہے طمع یا حرص، کہ میں نے اب اس کے پیچھے دوڑنا ہے، اس کے لیے پھر مجھے جو بھی کرنا ہو کرنا ہے. تو یہ ختم نہیں ہوتی. ہمارے یہ یعنی زبان، دماغ اور جسمانی قوت، کہ ہماری قوم طاقتور ہے. یعنی انہوں نے اتنی جنگیں دیکھی، یہ ان لوگوں کی، میں یہاں کے لوکل کی بات کر رہا ہوں، سیرینز کی، لیکن ابھی بھی ان کی طبیعت میں نازک مزاجی ہے. سمجھتے ہیں آپ نازک مزاجی؟ کہ ٹھنڈ آ رہی ہے تو اس کو بھی یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. جو تو حیرت ہوتی ہے کہ جمعے کا جو حمام ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بھائی، گرم پانی مل گیا ٹھیک ہے، نہیں تو ٹھنڈے سے ہی نہا لیا، تھوڑا کپ کپائے گا، اس کے بعد پھر کیا ہے جسم پہنچنے کے بعد خشک ہو جائے گا. ایسا ہی ہے بھائی. ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں کہ جن کے پاس نہیں ہے گیزر یا گرم پانی نہیں ہے، گاؤں دیہات کے اندر نہیں ہے، وہ لوگ سخت سردی میں بھی ٹھنڈے پانیوں سے نہاتے ہیں اور ان کے جسم اس کے عادی ہو چکے ہیں. مگر یہاں پہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی، وہ گیزر بھی 2 ٹائپ کے آتے ہیں. ایک گیزر ہوتا ہے الیکٹرک کا، ایک گیزر ہوتا ہے ڈیزل کا. تو یہ کہتا ہے کہ الیکٹرک والا جو گیزر ہے اس میں حمام گرم نہیں ہوتا، اس میں صرف پانی گرم ہوتا ہے. اور وہ جو آپ کا ہے ڈیزل والا، اس میں نیچے آگ لگتی ہے. تو وہ ڈیزل ڈال کے اس کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے چھوڑ دیا جاتا ہے. جب حمام کی در و دیوار گرم ہو جاتی ہے تو حضرت والا نہانے آتے ہیں. تو اس کا نام انہوں نے رکھا ہے کہ حمام بھی جو ہے نا وہ بھی انجوائمنٹ کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ الگ بات ہے کہ وہ ڈیزل جو اتنا جلا ہے، وہ میرے بھائی تمہارے پاس نہیں ہے اتنے وسائل کہ تم یہ خرچے کر سکو، مگر طبیعت میں ہے یہ کہ یہ حمام کو بھی انجوائمنٹ کر رہے ہیں. وہ بھی بھلے فقر ہو، کوئی بھی ہو. ہماری قوم، ہمارا امیر ہو یا ہمارا فقیر ہو، یہ میں دونوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پیسے والے لوگ بھی ہیں تو ان کے اندر بھی جو ہے وہ الحمدللہ ہر قسم کی مشقت کو سہنے کی اس میں طاقت ہے اور سہ رہے ہیں. تو بس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اللہ پاک نے یہ قوت، یہ ذہانت، یہ صلاحیت، یہ زبان، یہ بہادری اور یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں، تو اس کو استعمال ہم نے کہاں کرنا ہے؟ مثبت پہلو میں. کہاں کرنا ہے؟ مثبت پہلو میں. کہاں کرنا ہے؟ منفی پروپیگنڈے میں نہیں. ایک جملہ کہہ کر اب میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. غالباً امام مالک کا قول ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا، یا کسی فقی، ہمارے امام احمد بن حنبل میں ذہن میں نہیں ہے، غالباً امام مالک رضی اللہ عنہ کہیے، کہ آپ سے جب پوچھا کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے. صحت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی اتنا موٹا ہو جائے. وہ بہت سارے میں نے موٹے بھی دیکھے ہیں، وہ موٹاپا تو ان کے لیے بیماری ہے کہ بیچارے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے،
نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، بہت سارے ان کے لیے مشکل ہے۔ یہاں پر یہ صحت سے مراد کیا ہے؟ صحت سے مراد یہ ہے کہ جیسے اس کے جسم میں طاقت ہے تو اس کا دل بھی وہ قلب سلیم ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے بار بار بقلب سلیم، وجاء بقلب سلیم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس کا دل ہر قسم کے بغض سے، حسد سے اور نفرت سے، کینے سے، اس کا دل کیا ہے؟ پاک ہے۔ دل کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہ ہے اصل میں صحت مند انسان۔ تو امام مالک نے کیا فرمایا؟ ترکت الحسد فبقی الجسد، میں نے حسد چھوڑ دیا، میرا جسم سلامت ہے۔ یہ ایک اتنا خطرناک مرض ہے، اور خاص طور پہ جانتے ہیں کس میں پایا جاتا ہے؟ علماء میں۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ مرض ہے۔ میں زیادہ علم والا، میری تقریر زیادہ اچھی، میری تحریر زیادہ اچھی، میری عربی لینگویج زیادہ اچھی، میری تلاوت بہت اچھی، یعنی یہ چیزیں اچھا خاص طور پر کون پیدا کرتا ہے علماء کے مابین؟ شیطان۔ کیوں کہ شیطان کے حملوں کا دفاع اور پلٹ کر اس کو جواب آپ لوگ دیتے ہیں، علماء ہی کرتے ہیں نا، کہ لوگوں کو اصلاح کرتے ہیں، لوگوں کو، یعنی شیطان کی راہ میں یا شیطان کے اعلی کار بننے میں روکتا کون ہے؟ عالم روکتا ہے۔ تو صحیح معنوں میں شیطان کی جو دشمنی ہے نا، وہ آپ لوگوں سے ہوتی ہے، علماء سے ہوتی ہے، طلباء سے ہوتی ہے۔ دین پڑھنے والوں سے تو اس کی تو بس پوچھو نہیں، اس نے پوری اپنی فیکٹری اسی پہ لگائی ہوئی ہوتی ہے کہ میں نے ان کو روکنا ہے۔ اب آپ لوگوں کو طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں، یار یہ ایسے کیوں چل رہا ہے، اس نے مجھ سے ایسے بات کیوں کی، یہ وہاں پہ کیوں کیا، یعنی ایک خیالات آتے ہیں۔ دوسرا، میں فلاں کا بیٹا، تو میں نے تو پہلے دن ہی آپ لوگوں کو کیا کہا تھا، جس دن میں آیا تھا میں نے کیا کہا تھا آپ کو، کہ آپ لوگوں نے اگر یہ سوچ لیا کہ میں صاحبزادہ، میں پیر زادہ، میں شہزادہ، مفتی زادہ، علامہ زادہ، تو آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اور آج میں دوبارہ اس پر مہر لگا رہا ہوں کہ اگر یہ سوچ ہے آپ کی تو آپ کبھی نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، جب آپ یہ سوچ ختم کر دیں گے، میری بات آپ سن رہے غور سے، یہ سوچ اگر آپ ختم کر دیں گے نا کہ یار میں کچھ بھی نہیں ہوں اور میرے پیچھے بھی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اب میں پانے کے لیے آیا ہوں، انشاءاللہ کچھ دنوں کے پاس میرے پاس اتنا کچھ ہوگا کہ پورا جہاں سمیٹنے کے لیے میرے پاس آئے گا۔ یہ بھی تو سوچ ہوتی ہے نا۔ اب ہم اسی کے اوپر، اس سوچ کے اوپر اگر چلے جائیں کہ میں یہ ہوں، جو بھی ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا یہ، میں بہت امیر ہوں، میں کبیر ہوں، آپ کا نقصان ہے۔ کسی کا کوئی آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب کوئی کسی کا کچھ اگاڑ سکتا ہے، کسی کا برا چاہ سکتا ہے، کچھ بگاڑ سکتا ہے، کیا کر لے گا؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کہیں پر بھی کچھ نہیں کر سکتے، نہ یہاں پہ نہ پاکستان میں، کہیں کچھ نہیں۔ کیوں؟ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بچانے والی ذات، اوقات کیا ہے انسان کی؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ وقتی طور پر وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں یہ ہو گیا۔ میں نے یار بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بڑے سے پڑے ہوتے ہیں تھوڑے دن کے بعد۔ میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے نام سے لوگ ڈرتے تھے، اور آج وہ سڑکوں کے اوپر ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگ رہے ہوتے تو لوگ ان کو بھیک نہیں دیتے۔ تو وہ انسان نہ بنے۔ ایک ہوتا ہے کہ خبر آتی ہے وہ فلاں مر گیا، کہنا خس کم جہاں پاک، یہ بھی ہوتا ہے نا، اچھا وہ مر گیا، لوگ بڑے بیزار تھے اس سے۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ وہ مرے تو فرش زمین سے عرش بری تک ماتم بچ جائے کہ آج دنیا سے طیب و طاہر چلا گیا۔ تو اصل میں جو سعادت ہے نا وہ ہے، ہم جس چیزوں کو سعادتیں سمجھ رہے ہیں نا، ابھی آپ لوگ عمر میں چھوٹے ہیں، میری باتیں ہو سکتا ہے وہ کہہ گیا پتہ نہیں علامہ صاحب کہاں کی لے کر آ رہے ہیں، ہم بھی ان عمروں سے گزرے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا، میں آپ کو اپنے تجربے کی باتیں بتاتا ہوں، یقین کریں شاید ہمیں اس طرح سے گائیڈ کرنے والا، اس طرح سے تربیت کرنے والا شاید ہمیں نہ ملا۔ اپنے طور پر کوششیں کی، وہ کرتے ہیں، آج تک کر رہے ہیں، لیکن آپ کو میں یہ سمجھاتا ہوں، میں نے حسد کرنے والے کو ترقی کرتے نہیں دیکھا، میں نے بغض رکھنے والے کو ترقی کرتے نہیں دیکھا،
میں نے تکبر کرنے والے کو ترقی کرتے نہیں دیکھا. وہ دنیا میں بھی محروم ہے اور آخرت میں تو آپ کو پتہ ہی یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاں. تو ہم لوگ یہ باتیں سوچتے رہتے ہیں. جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوں گے نا تو عقل کی وسعت بھی بڑھتی ہے. ہم جب 18 سال کی جو اپنی کبھی کوئی پرانی تقریر مل جاتی ہے سننے کے لیے تو سننے کے بعد ابے یار کیا اسٹائل ہوتا تھا, یعنی وہ جو ایک ہوتا تھا نا جذبہ اور کسی کو چھوڑنا نہیں. لیکن آج جب ہم اس کو سنتے ہیں تو یعنی سے ایک تقریر نہیں, بہت ساری چیزیں کہ یار یہ بچپنا تھا, کس طرح سے ہم کرتے تھے. ایک ہوتا ہے بچپنا ہوتا ہے, تو اگر نہ ہو تو پھر اس کو بچپنا ہی نہیں کہا جائے گا, تو پیدا ہوتی تو بوڑھا کوئی نہیں ہو جاتا. مگر وقت کے ساتھ ساتھ تو اپنی جو آپ کی توانائی ہے میرے بھائیوں, اپنی توانائی کو آپ نے استعمال کرنا ہے مثبت میں. وہ تمام طلبہ ہم نے بھی پڑھا نا, دارالعلوم میں بھی پڑھا, یہاں سیریا میں پڑھا, بغداد شریف میں پڑھا, جو طلبہ اپنی صلاحیتوں پر لگے رہے. کیا مطلب, یار مجھے کسی کام سے کوئی غرض نہیں ہے, کون کیا کر رہا ہے مجھے کہ کوئی غرض نہیں. وہ پورا وقت انہوں نے کس پہ رکھا, پوری توجہ کس پر رکھی, اپنی صلاحیت پر. وہی قابل بنتا ہے, وہی قابل بنتا ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس کی ٹانگ کھینچ دوں, اس کے ساتھ یہ کر دوں, اس کو تڑی دے دوں, وہ کچھ بھی نہیں. پھر میں نے کیا دیکھا کہ وہی طلبہ آج جو ہمارے ساتھ کبھی پڑھا کرتے تھے اور انہی حرکتوں میں لگے رہتے تھے, اس کی کتاب چھپا دی, اس کے ساتھ یہ شرارت کر دی. اچھا اس ٹائم پہ ان کو کلاس میں بڑا وہ سمجھا جاتا تھا, یار یہ بڑا چیمپئن ہے, یہ یار یہ بڑا مزیدار ہے یہ. جی الہ این بیت الادب, یا اللہ اذهب بس ارجع سریع یا اللہ. تو وہ طلبہ اس وقت میں کیا ہوتے تھے کلاس میں کہ یار یہ تفریح ہے, لیکن ان طلبہ کو ہمیشہ کیا رکھا جاتا ہے, تفریح. آج میں آپ کو ایک اور بات کہہ دیتا ہوں. ہوتا ہے نا کہ میں جب ممبر پر آؤں گا یا جب میں اس منصب پر آؤں گا تو پھر میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا. نہیں, ابھی سے کرنا ہے. ابھی سے کرتے ہوئے جائیں گے نا تو پھر آپ اس طبیعت کے عادی بن جائیں گے. ایک صاحب سے بھی میرے تھوڑے دن پہلے بات ہوئی فون پہ, اللہ کا شکر ہے فون پر ہی بھی سامنے نہیں تھے وہ. انہوں نے تقریباً مجھ سے 18 یا 20 منٹ بات کی ہے. 20 منٹ میں انہوں نے 19 منٹ گالیاں بکی ہیں. تو میرے کان جو ہے نا وہ گونجنے لگ گئے تھے. میں ہر تھوڑی دیر میں نے کہا بھائی ہلکا ہاتھ رکھ لو یار بھائی, وہ کام بات بڑی ضروری تھی. تو اب گالی دینے کو ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ کوئی بہت فخر کی بات ہے. بتا دے کوئی مجھے کسی بھی گالی دینے والے کو معاشرے میں عزت سے دیکھا جاتا ہے, کوئی بتا دے مجھے. گالی دینے والے کو کوئی عزت سے دیکھتا ہے, بتا دے مجھے. جو آپ کہیں پر بھی چلے جائیں, آپ کی پہچان آپ کا اخلاق ہے, آپ کی پہچان آپ کی تقریر ہے, آپ کی پہچان آپ کی تحریر ہے, آپ کی پہچان آپ کی عربی لینگویج ہے, آپ کی پہچان آپ کا ترجمہ ہے. مجھے بتا دیں کہ یہ صاحب ہیں گالی دینے کی وجہ سے ان کی بڑی عزت ہے. دکھا دیں مجھے ایک آدمی, دکھا دیں. جاؤ پورا سوشل میڈیا, پورا گوگل دیکھ لو, جا کے کسی بھی مذہب میں دیکھ لو. چلو یہ بھی دے رہا ہوں. جب ایک چیز کو پوری دنیا برا سمجھتی ہے, بھائی انگلش میں بھی اگر کوئی گالیاں دیتے نا, کہتے ہیں اس مین از ویری ڈرٹی ٹاک, اس کو بھی وہ یہ نہیں کہتے کہ وی آئی پی ٹاک یا بیوٹیفل ٹاک, وہ کیا کہتے ہیں, ڈرٹی. یہ گندی بات ہے, گندی باتیں کر رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے یہ. تو کہیں پر بھی اس چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے. اچھا اب اگر کوئی اپنے بچپن سے ہی شروع ہو جائے تو وہ عادت جو ہوتی ہے نا گالی دینے کی, اس کو نہیں پتا کہ کب وہ اتنا گالی دینے کا عادی ہو چکا ہے کہ اس کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی گالی نکلتی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی گالی نکلتی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ایک صاحب کے تو ممبر پہ نکل گئی. عادت ہے گالی دینے کی,
جس کی عادت ہو جاتی ہے نا پھر اس سے رہا نہیں جاتا, وہ کہیں پر بھی گالی دے گا, وہ بے ساختہ نکلتی ہے بھائی. جیسے ہم اردو بولتے ہیں تو جملے بے ساختہ نکلتے ہیں نا ہمارے منہ سے, بس دماغ ہمارا وہ کر رہا ہوتا ہے یہ بولنا ہے, الفاظ تو اب اس کی عادت ہو چکی ہے. یعنی آپ کہہ لیں کہ دماغ میں اس کے اتنی غلاظت بھر چکی ہے کہ وہ زبان سے نکل رہی ہوتی. کیا عزت رہ گئی اگر بھرے مجمع کے اندر اس کے منہ سے گالی نکل گئی, دے دی. اچھا پھر مجھے پرانی بات ہے, میرے ساتھ ایک بندہ ہوتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں نا سیکورٹی یا جانثار آپ کہہ لیں, گارڈ, تو وہ مجھے کہنے لگا حضرت فلاں مقام پر ایک پیر صاحب رہتے ہیں, جس کو گالی دیتے اس کا کام ہو جاتا ہے. اب میں نے کہا کہ یہ شیطانیت میں کب سے روحانیت آ گئی؟ گالی دینے کو اسلام نے کیا کہا؟ گناہ کبیرہ ہے بھائی. گالی تو بہت بڑی چیز ہے. وَلَا تَنَابَزُوا, اب تو آپ لوگ عربی ہیں, ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کسی کو برے لقب سے نہ پکارو. اگر کسی کا قد چھوٹا ہے اور آپ اس کو کہو کوڈو, کسی کا رنگ اگر کالا اور آپ اسے کہو کلو, تو اسلام کہتا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے. کیا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے یہ. اچھا چلے, ایک وہ شخص ہے کہ جس کو علم نہ ہو, ایک وہ ہے جس کو سب پتا ہے, اور وہ نہیں ہے وہ 2 من کی گالی دے رہا ہے. اور دین کا وہ طالب علم ہو, دین پڑھنے والا ہو. دیکھیں ابھی سے اپنا محاسبہ شروع کر دیں. چاہتے ہو دنیا آخرت میں ترقی ملے؟ چاہتے نہیں چاہتے؟ کیوں آئے ہو یہاں پڑھنے کے لیے؟ کیوں آئے ہو؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیوں آئے ہو, بتاؤ. دین کی خدمت کے لیے. دین کی خدمت کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا کے لیے. ہمارا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی, ترجمہ زور سے کرے نا ترجمہ جو بھی کر رہا ہے. اب یار اب آپ لوگ عرب ہو یار, ابھی آپ لوگوں نے انٹرنیشنل کانفرنسیں کرنی ہے دنیا کے اندر, آپ لوگوں نے کیا ہے؟ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے. تو یہ زندگی کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ جب یہ زندگی اللہ کے لیے ہے تو اب ہم سوچ کر بیٹھ جائے یار ابھی تو میرا بچپنا ہے نا, جب 60 سال کا ہو جاؤں گا نا, منہ میں دانت پیٹ میں ہاتھ نہیں ہوگی, پھر جاؤں گا میں اللہ کے لیے کام کرنا. اصل میں کام تو ابھی کرنا ہے. عبادت کون سی سب سے پیاری ہے؟ جوانی کی. خدمت دین سب سے اچھی کب کر سکتے ہیں آپ؟ اپنی جوانی میں. غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ ابھی کر سکتے ہیں نا, تو پہلے اس کے لیے قابل تو بن جائیں. بس اس سوچ اور اس دماغ کو بدلنا پڑے گا. اگر آپ صرف اتنا سوچ لینا کہ آج میں اس سرزمین مقدس, آپ یقین کریں کہ پاکستان میں لوگ, علماء, طلبہ, میں اپنا موبائل آپ کو دکھاؤں کہ کتنے میسج مجھ کو روزانہ آتے ہیں, ہمیں شام بھیج دیں, ہمیں شام بھیج دیں, روزانہ کتنے میسج. یہ تو میں اپنا نمبر میں دیتا نہیں ہوں, وہ ہمارا آفس نمبر چلتا ہے. تو آفس میں اب تک ہماری ایک پوسٹ ابھی لگی تھی عرب ممالک میں اعلیٰ تعلیم کے لیے, ہم نے ایک پوسٹ لگائی تھی. تو اس میں جس کا نمبر دیا تھا وہ کہنے لگا کہ حضرت میں کیا کروں, خودکشی حرام ہے. کہتے پوری رات کالیں آتی ہیں, پورا دن تو کرتے ہی کرتے, رات میں بھی کالیں کر رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں, تہجد میں جاگ رہے ہوتے تو فون ملاتے ہیں اس ٹائم. تو اتنا یعنی لوگوں کو شوق ہے. تو آپ خوش نصیب ہوئے نا میرے بھائی کہ آپ لوگ یہاں پر پہنچ گئے نا. اب یہاں پہنچنے کے بعد بھی آپ یہ سمجھیں کہ جناب یہ تو ایسے ہی ہو گیا ہے. اغتنم الفرصہ, اپنے وقت کو غنیمت جانو. آج اگر قابل بن گئے نا یہی دوست کہ جن کے کاندھوں میں ہاتھ ڈال کے آپ لوگ دوسرے کی ٹانگ کھینچ دیتے ہو. اب میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں ایک فرضی بات کر رہا ہوں. وہ ساتھی آپ کا جو کل کامیاب ہو کر انٹرنیشنل کانفرنس کے اندر جب وہ مہمان ذی وقار ہوگا, جس کو عربی میں کہتے ہیں ضیف الشرف, تو آپ حسرت بھری نگاہوں سے اس کو دیکھ رہے ہوگے. میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں سے. یعنی اللہ نے
وہ عزت عطا کی ہے کہ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں تو لوگ عزت دیتے ہیں. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں یا شام کی بات کر رہا ہوں. تو آج ہمارے وہ ساتھی جو کبھی ہمارے ساتھ ان حرکتوں میں رہتے تھے، کن حرکتوں میں؟ وہی کسی کی کتاب چھپا دی، کسی کا. اچھا ان کی کلاس میں بھی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے. ان کا نام رکھ دیا جاتا ہے جناب یہ کوئی کامیڈین ہے، ان کا نام رکھ دیا جاتا ہے یہ کوئی شرارتی ہے. وہ صرف ایک لمٹ میں مزے لینے کے لیے لوگ ہنستے ہیں، لیکن دل میں اس کے لیے احترام نہیں ہوتا. آپ جانتے ہیں آپ کا احترام کیسے ہوگا؟ آپ کے اخلاق سے. آپ کا احترام کیسے ہوگا؟ آپ کے وقار سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی اچھی زبان سے، آپ کے اچھے الفاظ سے. آپ دیکھیں آپ کے ساتھیوں کے اندر ایسے ہیں دوست آپ کے کہ جو ہر ایک سے ادب سے ملتے ہیں، میرے بھائی خیریت سے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. کیوں؟ میں شہزادہ نہیں ہوں، نہ میں صاحبزادہ ہوں، نہ میں فلاں کا بیٹا ہوں. کیوں؟ یہ دماغ خالی ہے نا ان چیزوں سے. جب یہ خالی ہوتا ہے نا تو پھر اس کے دماغ میں یہ چیزیں نہیں آتی. اب جو سوچ کر بیٹھا ہوا ہو میرے ابا یہ ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، تو پھر اس کے اندر یہ اکڑ پیدا ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ ساری چیزیں جانتے ہیں کتنی دیر کی ہے؟ وقتی طور کی ہے. میں نے پھر ان لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو ان لقبوں میں یا ان تعلقات کی بنا پر وہ مشہور تھے، پیچھے سے جب اس کا ہاتھ اٹ گیا یا باپ دنیا سے چلا گیا یا جو بھی تھا، کچھ بھی نہیں ہے اس کی. کیوں؟ کہ وہ خود ہے ہی نہیں کچھ. وہ تو انہی کے اوپر چل رہا تھا نا، اپنی اس کی کوئی قابلیت یا اپنی اس کی کوئی صلاحیت تھی ہی نہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. ان چیزوں کے نتائج یہ ہوتے ہیں. یہ صرف میں آپ تمام طلبہ کو کہ میں اہمیت اپنی اولاد سے زیادہ آپ کو دیتا ہوں. شاید میں اتنا لمبا درس میں نے کبھی دیا آپ کو. میرے بھائی میں آپ کو جو سمجھا رہا ہوں، وقت آپ کے پاس کم ہے. اللہ نے آپ کو مقدس سرزمین پر بھیج دیا. کسی کو نہیں پتا کہ کتنے عرصے آپ یہاں رہیں گے. 2 سال، 4 سال، 6 سال، کسی کو نہیں پتا کس کو کس ٹائم پر یہاں سے جانا پڑ جائے. جو وقت مل گیا ہے نا، یوں جانو کہ اگلا لمحہ پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا. یار اسی لمحے میں پڑھ لیتا ہوں. ایک ہوتا ہے نا چلو یار کل پڑھ لیں گے، ہم کون سا جا رہے ہیں، یہیں پر تو ہیں، کل پڑھ لیں گے. ابھی میں نے حذیفہ صاحب سے کہا کہ جمعے کی نماز کے بعد میں نے طلبہ سے ملاقات کرنی ہے، تو مجھے کچھ آیا کہ بعد میں کر لی جائے. میں نے نہیں بھائی ابھی کرنی ہے، پتہ نہیں بعد میں موقع نہ ملے. ابھی کرنا ہے نا، جو کام ابھی کرنا ہے. یہ دیکھیں ہمارے مختار صاحب بھی تشریف لیا ہے، کیونکہ شیخ احمد نے مجھے کہا تھا صرف 5 منٹ کے اندر پہنچنا ہے، بس 5 دقائق جو ہے نا، 5 دقائق مالی مطول، 5 دقائق 5 تمام. تو شیخ احمد سے بھی میں اجازت لی میں نے ان سے، تو وہ کہنے لگے کہ اجتماع اپنا کینسل کرو. میں نے حضرت 5 منٹ کا ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ ان کو بھی ابھی فارغ ہونے میں گھنٹہ لگ جائے گا. تو میں نے کہا تھا 5 منٹ کا ہمارا ہے، تو الحمدللہ گھنٹے بھر کا اجتماع ہمارا ہو گیا. نہیں ہوگا 55 ہو گیا نا، ابھی 5 ہم نے بول دیا اس کو تو پورا گھنٹہ ہو جائے گا. میرے لال، میرے شیروں، تم لوگوں نے قیادتیں کرنی ہے.